میں آپ کو ایک ہدیہ دیتا ہوں آج، قبول کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ ارے تعلیم کرو والوں کو تصویر میں آپ کو ایک ہدیہ دیتا ہوں. یہ میرا ہدیہ ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. کتنے نام ہیں اس کے بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح یار، اردو تو آتی ہے نا، اتنے تو آپ سے پڑھے لکھے بن گئے. جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ میرے ہدیے کا نام ہے. اور آج آپ کو میں یہ ہدیہ بہت پیار سے دے رہا ہوں، بہت پیار سے. روزانہ 24 گھنٹے میں کم سے کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. یہ میرا پرائیویٹ وظیفہ ہے، خصوصی، میں ہر ایک کو نہیں دیتا، لیکن روزانہ 24 گھنٹے میں سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالو. حدیث شریف میں آتا ہے جو سورہ اخلاص زیادہ پڑھتا ہے اللہ کو اس سے بہت محبت ہوتی ہے، اللہ اس سے بہت محبت کرتا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا تو جنت میں ایک بنگلہ تیار ہو جاتا ہے. بنگلہ نہیں، محل، محل قصر کا جملہ آتا ہے، محل تیار ہو جاتا ہے. اور 100 مرتبہ پڑھو تو کتنے محل ہو گئے بھائی؟ 10 ہو گئے، 10 محل تیار ہو گئے. ماشاءاللہ روزانہ 10 محل تیار کرو روزانہ. اور پھر اس کے بعد دعائیں مانگ کو دیکھو کیسی دعائیں قبول ہوتی ہے. اسی لیے میں نے اس کا نام رکھا ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. کئی لڑکیوں کے نکاح ہو گئے، کئی لوگوں کے مسئلے حل ہو گئے، کئی لوگوں کی کینسر کی بیماریاں دور ہو گئی. ماشاءاللہ ہم تو سب گھومنے پھرنے والے لوگ ہیں. لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ مول صاحب تمہارا ایڈریس شو؟ ہمارا ایڈریس کبھی یار شپر، کبھی فرش پر، سن کے کبھی یار شپر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر. غم عاشقی تیرا شکریہ کہاں کہاں سے گزر گئے. ہمارا کوئی ایڈریس نہیں. آج تعلی پورا میں، کل انشاءاللہ رتن پور میں ہوں گے، پرسوں انشاءاللہ احمد آباد میں ہوں گے، پرسوں بمبئی میں ہوں گے، دلی میں ہوں گے، کبھی امریکہ ہوں گے، کبھی یہاں ہوں گے. لیکن جہاں جاتا ہوں آج کل میں ان لوگوں کو یہ ہدیہ دیتا ہوں کہ تم جو ہے روزانہ 10 محل تیار کرو اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بہت آسان ہے. اور آسان طریقہ بتاؤ، ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لو، 100 مرتبہ ہو گیا. اچھا آپ کے دل میں ہوگا کہ مول صاحب روز 10 بنگلہ 10 محل تیار چاہیے تو وہ تو روز بڑا ہو પણ આટલા બધા મહેલ કરશું શું આપણે? میری تشکیل پر لوگوں نے 5-5 لاکھ مرتبہ بھی سورہ اخلاص پڑھا ہے. قرآن شریف کے حروف ہے 3,40,000. بعض لوگ کہتے ہیں 4,40,000، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3,45,000. الگ الگ قول ہیں لوگوں کے، کوئی یہ گنتا ہے کوئی یہ نہیں گنتا. میں نے کہا راؤنڈ فگر جو ہے 5 لاکھ پکڑ لو، اس میں کسی کا کوئی اشکال ہے ہی نہیں. راؤنڈ فگر تم پڑھو اس کو. تو کئی لوگوں نے 5 لاکھ مرتبہ بھی پڑھا. تو میں نے کہا تو نے 5 لاکھ مرتبہ ماشاءاللہ سورہ اخلاص پڑھا، تو نے حساب لگایا تیرے کتنے محل بن گئے وہاں؟ مجھے بھی حساب دے لگا. تو اچھا 4 بنگلہ تیار کرا تو نے. 5 لاکھ مرتبہ اگر کوئی سورہ اخلاص پڑھ لگے پوری زندگی میں، 2 سال میں پورا کرے، 3 سال میں پورا کرے، 6 سال میں پورا کرے، 8 سال میں پورا کرے، تو کتنے بنگلے ہو گئے؟ 50,000. تو ارے بول سو 50,000. ہمیں لگا وہ بھی کم ہے. وہاں جا کے تو دیکھے گا تو کہے گا ارے آئے وہ خصوصیات اور بڑھا تو ہر وہاں جا کے دیکھیں گے، مشورہ وہاں کریں گے بنگلوں پہ کیا کرنا ہے. صحیح حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں اللہ تیرے لیے ایک محل تیار کرے گا. حضرت عمر نے کہا کہ حضرت یہ تو بہت آسان ہے، میں تو بہت محل بناؤں گا. آپ نے فرمایا بنا، طاقت بنا، تو بناتے بناتے تھکے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے. تو آپ لوگ پڑھو گے انشاءاللہ. یہ میرا وظیفہ میری طرف سے ہدیہ دے رہا ہوں. آپ کو بھی ہدیہ، آپ کی بیوی کو بھی ہدیہ، آپ کی بیٹی کو بھی ہدیہ، سب کو ہدیہ، اور آپ کو آگے کہنے کی بھی اجازت.
آپ کو آگے کہنے کی بھی اجازت کہ مولانا نے کہا تھا 100 مرتبہ 24 گھنٹے میں سورہ اخلاص جو ہے پڑھ لیا کرو اور پھر اس کے بعد اللہ سے اپنی حاجتیں مانگو. اور اس کے 4 نام ہے. واٹس ایپ کا سبق ہمارا آپ کا تعلیم قرآن میں کون جاتا ہوگا؟ ہمارا واٹس ایپ کا سبق آتا ہی نہیں آتا. کہیں نہ کہیں اللہ سے اللہ پہنچا دیتا ہوگا. کئی مرتبہ جو ہے میں نے اس میں تشکیلیں کی ہیں اور امریکہ افریقہ میں تو کئی لوگوں نے ماشاءاللہ شروع بھی کر دیا. تو اس کے 4 نام ہیں: جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. اچھا پیسوں کو ضرورت ہوتی ہے، تعلیم کرنے والوں کو بہت ضرورت ہے پیسوں کی، تو پیسے بھی آئیں گے، گھبرانا مت، حلال مال آئے گا انشاءاللہ. اور یہ میری تصویر ہے، یہ بھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ بھی تصویر میری، میرا ہاتھ لگا ہوا ہے، میں خود پڑھتا ہوں اس پر. اب سارے تعلیم کرنے والوں کو تو میں دے نہیں سکتا، یہ میرے سامنے محترم بیٹھے، ان کو دے رہا ہوں ہدیہ. یہ کہاں کے ہیں، کون سے گاؤں کے، تو مجھے جانتا نہیں، لیکن یہ قدر کرنا ہی کرو گے انشاءاللہ. میرے ہاتھ سے ملی ہے، یہ میں قدر کرنا. اینٹک ہے بھی تمہارے لیے، اینٹک ہو گئی. ہماری جو کتابیں ہیں نا، ہم حرم میں طواف کرتے ہیں، چاروں عورتیں بھاگی بھاگی آتی ہے، شیخ سگنیچر کو، شیخ سگنیچر کرو، توقیق توقیق، شیخ توقیق توقیق. تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ سگنیچر کو لیتے، بولے کہ مصنف کی سگنیچر یہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی علامت ہوتی ہے کہ جس نے کتاب لکھی ہے اس نے سگنیچر کی ہے. تو میں نے میرے ہاتھ سے دی آپ کو، اب پیسے پڑھو گے انشاءاللہ. میں کہتا ہوں کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، خصوصی ہدیہ. اور آپ اگر عمل کرو گے تو اس کے بعد دعائیں مانگتے جاؤ، دیکھتے جاؤ اللہ تعالیٰ کیسا دے رہا ہے. سب سے پہلے دعا مانگنا کہ اللہ تو مجھے اپنا نیک بندہ بنا، اور کبھی بھی مایوس مت ہونا. یہ میری بات ذہن میں رکھنا. اب شکر کرو اللہ بہت بڑا ہے. مایوس ہونے کی کوئی منزل ہماری شریعت میں نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ مایوس ہو گئے تھے اپنی ماں سے. ان کی ماں مشرکہ تھی، ابو ہریرہ کی والدہ مشرکہ تھی. ایک ہی کمرہ تھا، ایک کمرے میں ابو ہریرہ کی چارپائی اور ماں کی چارپائی. تو ابو ہریرہ مسلمان، ماں کافرہ، اور دوسرا کوئی نہیں ان کا. تب ابو ہریرہ جو روتے رہتے تھے کہ اللہ ہماری ماں جہنم میں جائے، ہماری ماں جہنم میں جائے. اچھا ایک ہی گھر کے اندر دونوں اپنا اپنا مذہب پالتے تھے. ابو ہریرہ قرآن پڑھتے تھے تو وہ اس دور کے اعتبار سے ان کی کتاب پڑھتی تھی، وہ پوجا پاٹ کرتی تھی. ابو ہریرہ دیکھتے تھے، کہہ رہے یہ پوجا پاٹ کر رہی میں. اور ابو ہریرہ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیتے تھے. ابو ہریرہ ماں غصہ ہوتے تھے، بات مت کرنا تیرے نبی کی، محمد کی بات مت کرنا. ایک مرتبہ جو ہے ابو ہریرہ بالکل مایوس ہو گئے، حدیثوں میں آتا ہے. اور اتنے مایوس ہو گئے کیا کروں، ماں کو چھوڑ نہیں سکتا، گھر بھی چھوڑ نہیں سکتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑنے کا سوال ہی نہیں ہے، یہ کیا کروں. تو ماں نے بہت کچھ کہا حضور کے بارے میں، تو دل پر لگ گئے. اور یہ روتے روتے ہچکیاں مارتے مارتے، کتابوں میں لکھا ہے گھر سے نکلے تو بھی روتے روتے. لوگ دیکھتے تھے کہ وہ روتے روتے جا رہا ہے، بچہ جسے روتے روتے کیسے جا رہا ہے، روتے روتے مدینہ کی گلیوں سے مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے. پھر کیا ہوا، یہ کہا بس جو ہوا وہ ہوا. اور حضور کے پاس گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، آپ یہ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت آج تو میری ماں نے آپ کے بارے میں یہ کہا، آپ تو آپ نے کیا فرمایا، نا امید مت بن، مایوس مت بن. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. ابو ہریرہ کہتے ہیں جو میں نے دعا سنی تو وہ دعا میرے سینے پر دل پر لکھ دی. میرے ہو گیا کام، حضرت میرا کام ہو گیا، میرا کام ہو گیا. ابو ہریرہ واپس لوٹے. جب واپس لوٹے تو روایت میں آتا ہے کہ ماں نے گھر کا دروازہ بند کر رکھا تھا اور پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی. ماں سمجھ گئی کہ ابو ہریرہ آیا ہے، تو ماں نے اندر سے کہا مہلن یا ابا ہریرہ، مہلن یا ابا ہریرہ. ابو ہریرہ وہی رہنا،
وہیں رہنا. میں ایک درخت تھا اس کے نیچے بیٹھ گیا. 10 منٹ 15 منٹ کے بعد میری ماں نے جو ہے دروازہ کھولا اور دروازہ کھولتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. مایوس ہونے کی کوئی منزل نہیں. خراب سے خراب آدمی ہو مایوس مت کرو. اللہ سے اچھی